السلام علیکم. عارف اللہ عارف آپ سے مخاطب ہے. ہم اپنا روزانہ کا لائیو سیشن شروع کرتے ہیں اور آج 23 اگست ہے اور صبح کے 7 بجنے والے ہیں. 2 منٹ رہ گئے. انشاءاللہ سے شروع کرتے ہیں. تو ہم جنگ کی کہکشاں کے ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں. تو معاف کیجیے گا. تو ہم اب پہنچے تھے اسکوائر میں. فلیٹ مل چکا ہے. اب ہم منتقل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مدنی صاحب سید محمود احمد مدنی میں اور رئیس صاحب ہم تینوں کا ایک ماہانہ لنچ یا ڈنر یہ سیشن گزر چکے ہیں. اب آ چکا ہے صبح کے ناشتوں پر کہ ہر گھر میں ناشتہ ہوا کرے گا. تو ہمارے گھر میں ایک ناشتہ پہلے ہو چکا ہے اور ایک دوسرا ناشتہ ہونے والا ہے. اس بار جو رئیس امروہی صاحب تشریف لائے تو اپنے ساتھ ایک بزرگ کو بھی لے آئے. وہ بزرگ ان کا تعارف کرایا انہوں نے. وہ تھے سید سبطین حسین نقوی یا سید سبطین نقوی. یہ رئیس صاحب سے بھی بڑی عمر کے تھے اور ان کا جو تعارف انہوں نے کرایا وہ ایک ماہر نجوم کا کرایا. اور یہ چھپ رہے تھے ان کے کالم میں. رئیس صاحب کے کالم میں وہ مختلف حالات کا مختلف شخصیتوں کا ذائچہ بناتے تھے اپنے علم کی بنیاد. تو وہ ہم نے ویلکم کیا ان کو. اس وقت ہمارے 3 بچے تھے. یہ غالباً بات ہے اب 78 کی یا 79 کی. اس وقت ہمارے 3 بچے تھے. اجاز تھے بڑے. وہ 2 مارچ 71 کی پیدائش. اس کے بعد رابعہ تھی, ڈاکٹر رابعہ. وہ 5 اگست 1972 کی پیدائش تھی. اور تیسرے وہ 27 جنوری 1974 کی پیدائش. اب یہ اپنے یعنی 8 سال 7 سال اور 5 سال کے بچے اپنے 3 کمرے کے فلیٹ میں ادھر سے ادھر کھیلتے کودتے نظر آ رہے تھے. تو ناشتے کے بعد ہم گپ شپ کر رہے ہیں تو سبطین نقوی صاحب نے ہم سے کہا کہ بچے بڑے پیارے ہیں, آپ ان کی پیدائش کے سن, تاریخ اور پیدائش کا وقت کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم ان کا ذائچہ بنائیں گے اور ان کے علم نجوم کی کے علم کے مطابق ان کے مستقبل کا بارے میں کچھ جانکاری کریں گے.
ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو اس پر بلیو نہیں کرتے، سو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بلیو کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اعداد و شمار کا علم ہے، یہ اس کا ان اوقات میں سورج، چاند اور ستاروں کی جو حرکت ہے وہ کہاں ہے، کس خانے میں ہے، کس برج میں ہے، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، علم ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بنارس میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور ہندوستان کا تو پورا نظام علم نجوم پر چلتا ہے، شادیاں اس پر ہوتی، تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، علم غیب تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بہرحال ہم نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، ہمارے ان تینوں بچوں کی پیدائش ہولی فیملی کیپری سینما کے پیچھے چڑیا گھر کے قریب ہولی فیملی ہوئی تھی۔ تو ہولی فیملی والوں نے ہمیں ان کے پیدائشی سرٹیفکیٹ انگریزی میں ٹائپ شدہ کئی کاپیاں دے دی تھی۔ ہم نے ایک کاپی نکال کے دے دی جس میں تینوں چیزیں تھیں، پیدائش کا وقت بھی تھا، تاریخ بھی تھی اور سن بھی تھا۔ اب وہ خیر ناشتہ ختم ہوا، وہ چلے گئے۔ تو ہفتہ 10 دن کے بعد وہ ہمارے دفتر آئے، اور دفتر میں انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا ذائچے اور اس کی تشریح جو ہے بلو انک سے، ان کی تحریر تھی بڑی اچھی خوشخط، وہ اس کو 4-5 صفحے ہمیں پکڑا دی۔ اب ہم نے جب پڑھا تو ہماری تو ہنسی چھوٹ گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تینوں بچے پروفیشنل تعلیم حاصل کریں گے، یعنی پروفیشنل کا مطلب پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا یا ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو ہماری ہنسی ایسی چھوٹی کہ اس وقت تو ہماری تنخواہ 4 فگرس میں بھی نہیں آئی تھی، مطلب 1000 روپے بھی نہیں تھی مہینے کی، اور ہم ان بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ تو اتنا ہنسی آئی کہ ہم نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے علم نجوم کا تو کسی سے بھانڈا پھوٹ گیا، آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں، اس شخص کے بچوں کے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ اس کے بچے پروفیشنل تعلیم حاصل کریں، اور پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں پروفیشنل تعلیم تو پاکستان میں حاصل کریں گے، لیکن اس کی تکمیل 7 سمندر پار جا کر کریں گے۔ یعنی وہ اگر انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، بی ای کیا ہے، یا وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو اسپیشلائزیشن اور ماسٹرس وہ جا کر 7 سمندر پار، مطلب ہے یورپ یا امریکہ، کینیڈا یا اور کسی ملک میں جا کر، اس پر ہمیں پھر جو ہے ایک
ہنسی کا دورہ پڑا. اس کو ہم نے ایسا مذاق سمجھا کہ جس کے پورا ہونے کا یا جس کے تصور میں آنے کا کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا. انہوں نے کہا میرا علم یہی بتا. گڈ مارننگ. تو جناب یہ انہوں نے پیشن گوئی کی. ہم نے کہا کہ آپ نے ہمارا بھی جائزہ لیا. انہوں نے کہا آپ کی تو نہ تاریخ پیدائش کا پتہ ہے، نہ وقت پیدائش کا پتہ ہے، نہ سن پیدائش کا پتہ ہے، تو آپ کا تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ایک گیس کر سکتے ہیں کہ آپ بھی ساتھ ہی جائیں گے ان کے. یعنی جب یہ چلے جائیں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ان کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا، یعنی یہ وہاں مکمل کر لیں گے تعلیم اور یہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیں گے، تو آخر میں آپ بھی چلے جائیں گے. یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو ہم نے کہا ناممکن، یہ کیسے ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں. تو ابھی تو ابتدا ہے. بہرحال یہ ان کی پیشن گوئی تھی اور وہ ذائچہ بنایا تھا انہوں نے. انہوں نے کہا یہ سنبھال کر رکھیے، میں تو جلدی چلا جاؤں گا، یعنی اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن یہ میری یہ تحریر آپ کے پاس بطور سند میرے علم کا ایک ثبوت آپ کے پاس ہوگا. وہ تحریر میں نے عرصے تک سنبھال کے رکھی. آپ یوں سمجھیے کہ میرا پہلا بیٹا انجینئرنگ میں داخل ہوا تو ہمیں وہ تحریر یاد آئی کہ یار غلام صفت نقوی نے یہ کہا تھا. 91 میں میری بیٹی رابعہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئی تو بھی ان کی تحریر یاد آئی. اس کے بعد جب 96 میں ایس ایم میڈیکل کالج میں داخل ہوا، سندھ میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو ان کی تحریر یاد آئی. وہ میں نے سنبھال کے رکھی. اب اس کے بعد صدقو سینٹر تک تو ہمارے پاس تھی. پھر وہاں سے ہم نے کلفٹن میں نقل مکانی کی بات آئی لینڈ میں. پھر پتہ نہیں وہ تحریر کہاں چلی. اگر وہ موجود ہوتی تو ہم فیس بک پر ضرور لگاتے. ہمارا یہ ایک واقعہ تھا. لیکن ایک اور ناشتہ ہوا جس میں پھر غلام صفتین صاحب بھی تشریف لانے والے تھے، لیکن وہ آئے نہیں. اب وہ بعد میں پوچھا، ایک چوتھے ناشتے میں وہ تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ آپ پچھلی دفعہ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نواسا تھا یا پوتا تھا، موٹر سائیکل پر کہا کہ مجھے تم لے چلو. تو میں پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے ایک ایسی چپل پہنی ہوئی تھی کینچی والی جس سے میرا یہ پاؤں ڈھکا ہوا نہیں تھا، کورڈ نہیں تھا. تو میں نے پاؤں پیچھے
غلط رکھ دیا، اور پچھلے ٹائر کی وہ سلاخیں ہیں اس میں پاؤں آ گیا اور پاؤں زخمی ہو گیا میرا۔ تو پھر میں نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ مستقبل کے ذائچے بناتے ہیں، تو آپ کیسے نجومی ہیں کہ اپنے بارے میں معلوم نہیں کر سکے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے گا اور میں جو ہے یہ سفر نہ کروں، اس بچے کے پیچھے نہ بیٹھوں۔ تو اس پر چلے بھائی اس کا کوئی تعلق، یہ تو علم غیب والی بات ہو گئی نا، اس کا ذائچے سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال یہ بات آئی گئی ہوگی، اور انہیں پھر اپنا پاؤں دکھایا، واقعی ان کا پاؤں زخمی تھا اور وہی کینچی والی جو چپل تھے وہ پہنے ہوئے تھے۔ پر رئیس مرئی صاحب سے یہ تعلق ہمارا قائم رہا، اور بڑی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ پورے واقعات سناتے تھے کس طرح انہوں نے فارسی کا علم حاصل کیا، انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی، بڑی بڑی کتابیں پڑھی، شاعری جو ہے اپنے والد سے ملی، اور علوم، اس لیے کہ ان کا گھر تو پوری ایک علمی انسٹیٹیوٹ تھا، علمی ادارہ تھا، یعنی وہاں گفتگو بھی علمی ہو رہی ہے، ہر وقت جو اوڑھنا بچھونا علم، عربی فارسی انگریزی کی کتابیں پورے گھر میں بکھری ہوئی ہیں، اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ کھیل آپس میں بھائیوں میں کھیل کود ہو رہا ہے، تو بھی اس میں بھی علمی انداز ہے، والد کی نگرانی۔ تو دیکھیے یہ بڑے بڑے لوگ اس طریقہ انہوں نے علم حاصل کیا، بڑے لوگ بنے، ماشاء اللہ۔ پھر اب یہ 1980 کی دہائی شروع ہوتی ہے، ان کے کالم تحلیل نفسیاتی مسائل پر بڑے مقبول ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کو اپنے اپنے مسائل بھیجتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ تجویز حل بھی بتاتے ہیں، اور ان کی اپنی لیڈرشپ ہے، مطلب ان کے کالم کو پڑھنے والے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور ان کے پاس ڈاک تو جنگ کے پتے پر ہی آتی تھی، اور ڈاک پھر ان کو پہنچا دی جاتی تھی، خطوط، وہ اس کا جواب بھی دیتے تھے منتخب کر کے۔ ایک دفعہ ہم ان کے گھر میں تھے، تو بیٹھے بڑے خوش ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، چائے وائے آ گئی، ساتھ میں بسکٹ وغیرہ آ گئے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ اٹھ گئے، انہوں نے کاتب کو اشارہ کیا جو منشی بیٹھا ہوا تھا، اور ٹہلنا شروع ہو گئے۔ اب ٹہلتے جا رہے ہیں، اور شعر جو ہیں ان کے اس طرح لکھوا رہے ہیں ان کو، اور آنکھیں ان کی مچی ہوئی ہیں، اور ان کو شعر لکھوا رہے ہیں ایک خاص رفتار سے کہ ان کا منشی جو ہے وہ لکھے جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دوبارہ دہرائیے، ذرا اتنا آہستہ بول رہے ہیں، لیکن مسلسل، اور کئی اطاعت انہوں نے جو ہے حالات حاضرہ پر، کہ جو کسی وقت بھی استعمال میں آ سکتے ہیں۔ آپ ان کے کتاب کا مطالعہ کریں، ان کی کتاب چھپ چکی ہے، جو کتاب انہوں نے مہنگائی پر اس زمانے میں لکھا تو وہ آج بھی صادق آتا ہے، اس کو شائع کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی حالات کے بارے میں جو کتاب انہوں نے 50 سال پہلے لکھے تھے، وہ آج بھی ان کا اطلاق آج
کے حالات پر بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہے اس سے اس میں وقت کے ساتھ وہ کتاب مخصوص نہیں تھے. ایک جنرل بات کرتے تھے اور سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے، اور اس 4 مصروں میں وہ پورے ایک تجزیہ پیش کر دیتے تھے. تو ان کے کتاب پڑھنے والے بھی ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، اور ان کے تحلیل نفسی، تو ان کی پھر یہ سارے ان کے مضامین کتابی شکلوں میں موجود ہیں. آج بھی ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ 80 کے عشرے میں، یعنی 84 85 میں اے پی ایم ایس او بن جاتی. اے پی ایم ایس او طاقت قوت پکڑتی ہے اور الطاف حسین اور ان کی ٹیم کے ارکان جو ہیں وہ جن بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں ان میں رئیس امروہی صاحب بھی شامل، اور وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں، بلکہ اصل گائیڈنس ان سے لیتے ہیں، اور وہ ان کے ایک فکری رہنما بن جاتے ہیں. تو اس میں جو تحریک پاکستان کے بڑے لیڈر تھے چودھری خلیق الزماں، ان کے بیٹے جلال الزماں بھی اس تحریک کے ابتدائی بانیوں میں، یعنی کئی بانی ہیں وہ. اور تو اب یہ ہمیں پھر ہمارا آخر میں تھوڑا سا کمی ہو گئی تھی ملانے میں، مصروفیات بڑھ گئیں، ہماری بھی بڑھ گئیں اور ان کی بھی بڑھ گئیں، اور وہ کم نکلتے تھے گھر سے باہر. تو لیکن یہ ساری گفتگو جاری ہوتی تھی، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ رئیس امروہی صاحب بھی یہ اے پی ایم ایس او اور یہ مہاجروں کے جو مطالبات ہیں، جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اس میں وہ بھی متفق ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک پریشر گروپ، ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے، اور یہ مطالبات خاص طور پر کوٹا سسٹم جو شہری سندھی علاقوں کے نوجوانوں کے ساتھ بڑی جاتی ہے، وہ ختم کرانے کے لیے یہ سیاسی جدوجہد ضروری ہے. بالکل جائز بات تھی، کیونکہ کوٹے کی وجہ سے ہمارا جو شہری طبقہ تھا، یعنی کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، تو یہ سارے علاقے جو ہیں جہاں مہاجر اکثریت میں تھے، ان کے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی تھی کہ وہ ساری سیٹیں جو ہیں سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگ لے جاتے تھے نوجوان. تو اس بنیاد پر اے پی ایم ایس او قائم ہوئی. اسی بنیاد پر جو ہے پھر 85 میں 86 کا غالباً کہ پھر وہ نشتر پاک کا جلسہ ہوا، جس میں جو بارش کے دوران ہوا، اور جس میں جلسہ جاری رہا، بارش جاری رہی، چھتریاں تن گئیں، اور ایک دنیا نے، پاکستان نے، کراچی نے
ایک فون آ گیا تھا بیچ میں، تو وہ ان کی قوت کا اظہار تھا، اور اے پی ایم ایس او جو ہے وہ ایم کیو کی شکل میں اس وقت اس کا ظہور ہوا۔ تو اب اس میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ اسی دوران میں ایم کیو ایم کی جنگ کے ساتھ ایک چپکلس بھی اسی زمانے میں، ابھی ایم کیو ایم کا ظہور نہیں ہو رہا، یعنی ایم کیو ایم قائم نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے جنگ کے ساتھ، روزنامہ جنگ کے ساتھ ان کی ایک ٹسل، ان کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کراچی کے نوجوانوں کی جماعت ہیں اور طلباء کی بڑی جماعت ہیں، اب ہم پولیٹیکل ایرینا میں داخل ہو رہے ہیں اور جنگ کو اس کی حیثیت کے مطابق کوریج دینی چاہیے۔ اب جنگ کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اے پی ایم ایس او کیا ہے، وہ جو دوسری تنظیموں کو ملتی ہے پبلسٹی، وہ اے پی ایم ایس او کو مل رہی تھی، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ نہیں، ہم سب سے بڑے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ سے شروع کیا جو مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے جنگ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، تو بائیکاٹ بھی ایسا مؤثر شروع کر دیا کہ وہ ان کے کارکن جنگ کی ڈسٹریبیوشن کا، اخبارات کی ڈسٹریبیوشن کا ایک طریقہ کار ہے۔ اخبارات کاپی کی ڈیڈ لائن ہے 2 بجے، 3 بجے اخبارات چھپ جاتے ہیں، 3 بجے چھپتے ہیں تو نیو چالی پر اس زمانے میں مرکز ہوتا تھا ہاکروں کے، ڈسٹریبیوٹرس کا، تو وہ اخبار وہاں پہنچ جاتے تھے بنڈل بن کے، تو وہ یہ لڑکے آ جاتے تھے اے پی ایم ایس او کے، وہ بنڈل کے بنڈل وہاں سے اٹھا لیتے تھے جنگ کے، اور ان کو جا کر ندی نالوں میں ادھر ادھر یا تو پھینک دیتے تھے یا آگ بھی لگا دیتے تھے۔ تو یہ ایک بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ یہ بائیکاٹ 10 12 15 دن چلا، تو پتہ چل گیا کون کر رہا ہے۔ میر صاحب نے ان کے خلاف مقدمے قائم کیے، انہوں نے بھی کچھ مقدمے قائم کر دیے، ایف آئی آر کٹوا دی کچھ جواباً۔ یہ ایک اس زمانے میں جنگ جو تھا وہ جو اس کے اثرات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو جنگ لاہور بھی شائع ہونا شروع ہو گیا تھا، اب اس کے ایڈیشن ملتان میں ہیں، اس کے ایڈیشن کوئٹہ میں ہیں، اس کے ایڈیشن پنڈی میں ہے، اس کے ایڈیشن کراچی لندن بھی ہیں، ملا کے اس وقت جو زیادہ ہمارے علم میں ہے 1 ملین کاپیز چھپتی تھی کم و بیش، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر جنگ میں ہم چھپ جائیں تو ہمیں کسی اور اخبار میں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے ظہور حسن بھوپالی جو ہمارے ساتھی تھے، بعد میں سیاست میں چلے گئے، ان کا ذکر بھی آئے گا، وہ بھی ایک ہماری کہکشاں کا ستارہ تھا۔ تو وہ جب سیاست میں گئے تو وہ کہنا، ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف جنگ میں اگر چھپ جایا کروں، میرا بیان چھپ جائے تو مجھے کسی اور اخبار میں بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی، یعنی کسی اور اخبار کی ضرورت نہیں ہے،
میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو جنگ کی 2 لائنیں چھپ جائیں اندر کے صفحات پر، اس کا امپیکٹ دوسرے اخبار کی شہ سرخی سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ اس زمانے میں جنگ کا امپیکٹ تھا۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں ہم امریکہ میں ہیں تو امریکہ میں چینل تو بہت سارے ہیں، لیکن CNN کا اپنا مقام ہے۔ تو جنگ جو ہے وہ پاکستان کا CNN تھا، اس میں چھپی بات ہر گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ اخبار کاپی تو ایک ہے کسی جگہ، اس کو پڑھنے والے زیادہ لوگ، تو اگر 1 ملین چھپتا تھا تو اس کے پڑھنے والے لاکھوں تھے۔ تو یہ اس کا امپیکٹ تھا۔ تو اب یہ بائیکاٹ شروع ہوا۔ میر صاحب جو ہے وہ اپنے پیک کے، ان کا پیک کا زمانہ تھا، وہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں۔ جنگ پھر بیرو میٹر بھی کہلاتا تھا کہ جنگ جس طرف اگر لکھنے لگ جائے کسی کے حق میں، اس کا مطلب ہے کہ وہی چیز اب ہونے والی ہے۔ بیرو میٹر کہلاتا تھا، مرغ باد نما۔ تو اس کا اداریے میں اگر کوئی اشارے ہو جائیں تو پتہ لوگ سمجھتے تھے بھائی اب حکومت بدلنے والی ہے، کوئی چیز تبدیل ہونے والی۔ تو بہرحال یہ جب بائیکاٹ شروع ہوا تو بڑے ٹینس حالات پیدا ہو گئے۔ جنگ کے خلاف مظاہرے بھی کیے انہوں نے، ایک آدھ حملے کی ناکام کوشش بھی کی۔ تو اب یہ جب 13-14 دن گزر گئے تو یہ ذکر بھی رئیس امروئی صاحب کا اس کا تعلق ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ جب گزر گئے تو پھر رئیس امروئی صاحب نے اور جلال الزما صاحب، یہ 2 شخصیات تھیں جنہوں نے میر صاحب کو قائل کیا کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں، یہ آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا، اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جنگ سے لڑائی کرنے کا، اس لیے آپ صلح کر لیں، آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر معاملات طے کر لیں۔ رئیس امروئی صاحب سامنے تو نہیں آئے، لیکن جلال الزما صاحب میر صاحب کے پاس آتے رہے، وہ دونوں طرف شٹل سروس کرتے رہے۔ میر صاحب بالآخر میر صاحب اس پر تیار ہو گئے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس وقت الطاف حسین گورنرز میٹنگ سے، جس میں نثر پاک ایسے جلسے جیسا سما ہوتا تھا، ان گلیاں بھر جاتی تھی، 50,000 لوگ آ گئے، 1 لاکھ لوگ آ گئے، یہ سلسلہ شروع تھا۔ تو ابھی وہ یعنی نشتر پارک والا جلسہ نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں ہوا۔ تو اب مذاکرات پھر ہوئے، اس میں کون کون تھا شامل، کیا بات چیت ہوئی، یہ دلچسپ کہانی ہے جو انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ آج اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو متحد کرے، پاکستان میں خوشحالی آئے، پاکستان میں صحیح والا جمہوری نظام آئے اور امت مسلمہ متحد ہو، غزہ کے میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہو، کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکلے، وہاں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔